بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 355 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 80 اور 81 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور وہ لوگ جن کو ان چیزوں کا علم دیا گیا جن کا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وعدہ فرمایا ہے، ان سے بطور نصیحت کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، یعنی تمہارا نقصان ہو، تمہارے لیے خسارہ ہو۔ ویل یہ کلمہ توبیخ ہے، زجر و توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخرت میں اللہ کا ثواب یعنی جنت 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو قارون کو دنیا میں دیا گیا ہے۔ جو ایسے شخص کو ملے گا جو ایمان لایا ہوگا اور نیک عمل کیے ہوں گے، اور جنت بطور ثواب ملے گی انہی کو دی جائے گی جو اطاعت و معصیت پر صبر کرنے والے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ آخرکار قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت نہیں ہوئی کہ اس کی مدد کرتی، یعنی ہلاکت سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ خود کو عذاب سے بچانے والوں میں سے ہوا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا اجر بہت اچھا ہے، اور یہ نعمت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ دنیا دار لوگوں کے برخلاف اہل علم کے جن کو دنیا اور آخرت، ثواب و عقاب اور امم سابقہ کی ہلاکت و بربادی اور اللہ کے وعدوں کا علم دیا گیا تھا، یہاں ان کی بابت گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا جو قارون کے مال و دولت کو دیکھ کر جن کی آنکھیں للچا رہی تھی، بولنے لگے اے کم بختو، دنیا کی یہ زیب و زینت جس کی تم تمنا کر رہے ہو چند روزہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، لہٰذا تم اس چند روزہ زینت پر فریفتہ مت ہو، اس کی حقیقت تو کوڑی کے سبزے سے زیادہ نہیں ہے۔ آخرت کا ثواب اور اجر ایمان والوں کو، نیکوکاروں کو ہی ملتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں علماء کا مقابلہ الذین یریدون الحیات الدنیا سے کیا گیا ہے، جس میں واضح اشارہ ہے کہ متاع دنیا کو مقصود بنانا یہ اہل علم کا کام نہیں ہوا کرتا۔
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین۔ سو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، بس اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اس آیت مقدسہ میں قارون کو دنسانے کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ جب سیادت و قیادت حضرت موسیٰ اور ہارون پر مقرر ہو گئی اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو بیت القربان یعنی قربانیوں کا نگران مقرر فرما دیا، یعنی جو نظر آئے وہ ہارون کی معرفت ان کی نگرانی میں قربان گاہ میں رکھی جائے اور آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دے، گویا کہ یہ قربانی کے مقبول ہونے کی علامت تھی۔ قارون کو اس بات سے بڑا حسد ہوا اور کہا آپ پیغمبر بھی ہیں اور رئیس قوم بھی ہیں اور ہارون قربان گاہ کے نگران اور میں تورات کا بھی حافظ ہوں، مجھے کیوں کر صبر آئے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ امر من جانب اللہ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ قارون کہنے لگا میں کیسے یقین کروں کہ یہ امر من جانب اللہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ تم سب اپنی اپنی لاٹھیاں لاؤ، جس کی لاٹھی سرسبز ہو جائے وہ قربان گاہ کی نگرانی کا مستحق ہوگا۔ سب لاٹھیوں کو جمع کر کے ایک مکان میں بند کر دیا گیا۔ جب صبح کو دیکھا تو حضرت ہارون کا عصا سرسبز ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھا یہ فعل میرا نہیں۔ قارون نے کہا یہ تو جادوگروں کا کرشمہ ہے۔ قارون نے کھلا پھیلا کر بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب فرمائی تو حضرت موسیٰ قارون کے پاس آئے اور فی 1000 1 دینار دینا طے ہوا، مگر جب قارون نے حساب لگایا تو کثیر مال ہوا، پھر گھبرا گیا اور بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہنے لگا موسیٰ نے اب تک جو کہا تم نے مانا، مگر ان کو کفایت نہیں ہوئی، اب تمہارا مال لینے کی فکر میں ہے۔ قوم نے کہا کہ تم ہمارے بڑے اور عقل مند ہو، تم جو کہو گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ قارون نے کہا فلاں فاحشہ کو لاؤ، اسے کچھ دے کر آمادہ کریں کہ موسیٰ پر تہمت لگائے۔ جب قوم یہ بات سنے گی تو موسیٰ سے باغی ہو جائے گی اور ہم سب کو غلامی سے نجات مل جائے گی۔ غرض یہ کہ وہ عورت آئی، اس سے بہت کچھ دے دلا کر تہمت لگانے پر راضی کر لیا۔ قارون اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ کے پاس لے گئے اور عرض کیا یہ لوگ حاضر ہیں، آپ ان کو واعظ فرمائیں۔ حضرت موسیٰ باہر تشریف لائے اور واعظ فرمانے لگے۔ تمام حکایات کے چور کا ہاتھ کاٹنے اور تہمت کی سزا 80 کوڑے، اگر زانی غیر محسن ہو تو 100 کوڑے، اگر محسن ہو تو سنگسار کرنے کا حکم۔ قارون بولا آپ نے فلاں عورت سے پہلے بد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ، اگر وہ عورت گواہی دے تو سچ ہے۔ وہ عورت بلائی گئی۔ جب عورت حاضر ہو گئی حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت، کیا میں نے تیرے ساتھ وہ فعل کیا جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ اور میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں شگاف کر دیا اور توریت نازل فرمائی، تو سچ سچ بتا۔ وہ عورت سکھائے ہوئے قید شیطانی کو بھول گئی اور کہنے لگی یہ لوگ جھوٹے ہیں، مجھے قارون نے اس قدر مال دے کر راضی کیا تھا کہ میں اپنے ساتھ آپ کو محتم کروں۔ قارون یہ بات سن کر گھبرا گیا اور سر جھکا لیا، اور سردار بھی خاموش ہو گئے اور عذاب الہی سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے اور رو رو کر عرض کیا اے میرے رب، تیرے اس دشمن نے مجھے ایذا دی ہے اور مجھے رسوا کرنا چاہا ہے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو مجھے اس پر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، موسیٰ نے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا جو کہو گے زمین وہی کرے گی، موسیٰ حکم تو دو۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نگل لے۔
चुनाचे जमीन ने बतदरीज निगलना शुरू कर दिया। इधर कारून या मूसा चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, यहाँ तक कि 70 मरतबा उसने हजरत मूसा को पुकारा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और जमीन में गायब हो गया। फिर बनी इसराइल कहने लगे, मूसा ने इसलिए कारून को धंसा दिया कि उसके माल पर कब्जा कर लें। फिर आपने बारगाहे खुदावंदी में अर्ज की कि इस खजाना को भी जमीन में धंसा दे। चुनाचे उसका खजाना भी जमीन में धंस गया और बराबर धंसता ही चला जा रहा है। इससे पहली आयत मुकद्दसा में बताया गया कि कारून बड़े नाजो अंदाज और कर्रोफर और तकब्बुर के साथ चल रहा था और जमीन पर इतरा और अखड़ अखड़ कर चलना अल्लाह को सख्त नापसंद है। वो ऐसे लोगों को जमीन में धंसा देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स एक हुल्ला पहने हुए जा रहा था जो उसको अच्छा लग रहा था और वो उसी पर इतराता हुआ चल रहा था। उसने अपने सर के बाल लटकाए हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जमीन में धंसा दिया। अब वो कयामत तक इसी जमीन में धंसता रहेगा। कारून के हलाक होने और जमीन में धंसने का एक सबब तो ये है कि वो अपने मालो दौलत और जाहो हशम पर बहुत फख्र और तकब्बुर करता था और अल्लाह तकब्बुर करने वालों को जमीन में धंसा देता है। और दूसरा सबब इसका मुफस्सिरीन किराम कुछ यूं बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके खिलाफ दुआ भी की थी। इसकी वजह यह थी कि हजरत मूसा ने उस पर ज़कात देना लाजिम कर दिया था, इसलिए वो आपका दुश्मन बन गया था। और एक वजह यह भी बताई जाती है कि वो आपसे हसद करता था और कहता था कि आप नबी हैं और हारून इमाम हैं, मेरे लिए कोई मनसब नहीं है। फिर वही वाकया कि उसने फाहिशा औरत को रिश्वत देकर तैयार किया। जब हजरत मूसा बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे तो आपसे कहे कि तुम वही हो ना जिसने मेरे साथ फहश काम किया। ये सुनकर हजरत मूसा कांप उठे। उसी वक्त 2 रकात नमाज पढ़ी। उस औरत से कहा, मैं तुम्हें उस जात की कसम देता हूं जिसने समंदर में तुम्हारे लिए खुश्क रास्ता बनाया था, जिसने तुम्हें और तुम्हारी कौम को फिरौन के मजालिम से निजात दिला दी थी, तुम सच्चा वाकया बयान करो। ये सुनकर औरत का रंग उड़ गया और उसने लोगों के सामने कारून के रिश्वत देने का वाकया बयान कर दिया। फिर हजरत मूसा सजदा रेज हुए और अल्लाह से कारून की सजा तलब की। इस तरह कारून को जमीन में धंसा दिया गया। आइए तलबा किराम तशरीह तौदीह के बाद बढ़ते हैं अगराज़ो फवाइद की तरफ। मिन फ़िअती यंसुरूनहु बता रहे हैं, फ़िआ ये काना का इस्म भी हो सकता है अगर काना नाकिसा हो, लहू इसकी खबर है, और अगर काना तामा हो तो फ़िआ इसका फ़ाइल होगा और यंसुरूनहु फ़िआ की सिफ्त लफ्ज़न फ़िआ जो है वो मजरूर होगा और मानन मरफू, इसलिए कि मिन ज़ायदा है। मिन दूनिल्लाही ये फ़िआतन से हाल वाक़े हो रहा है।